نعیم الدین نعیمی صاحب کا خطاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے نعت شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ تشریف اللہ صلی علیہ سیدنا شفیع. اپنا جسم ہو کہے اپنا دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہے اپنا دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی سینے میں. میرا کملی والے کھا گھر تو ہے مدینے میں، میرا کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں. ہم دور رہتے گئے، ہم دور رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں، ہم دور رہتے گئے مومنوں کے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی سینے میں. کی اہمیت پر روشنی ڈالیں. ان کے بعد حضرت علامہ مفتی نعیم الدین نعیمی صاحب آئیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سامعین محترم، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، صاحب انا اعطینک الکوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں درود السلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریے اور پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم. بہت ہی مختصر تقریر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. مجھ سے پیش کر علامہ مولانا محمد فناء القاضی صاحب کی آپ نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے تقریر سماعت فرما لی، معلم کے اوپر بھی فرما لی، طالب علم کے حوالے سے بھی سن لیا آپ نے، قرآن کی حفاظت کے حوالے سے بھی سن لیا. احادیث کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کو پڑھانے اور پڑھنے کے حوالے سے بہت سی احادیث ملتی ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا وہ تم میں سب سے بہترین. پھر حدیث میں یہ بھی ملتا ہے خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا. حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک کو پڑھانے اور پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں فرماتا ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں افضلین ترین، تم میں بہترین جو ہے مقام رکھنے والا وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا. آج اس دستار بندی کے جلسے میں جہاں قرآن پاک کو حفظ کرنے والے ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ طلبہ جنہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ یہاں پر علم دین حاصل کیا اور دارالعلوم غریب نواز میں شب و روز محنت کرنے کے بعد حافظ قرآن بنے. یہ ایسے ہی نہیں بنے، ان کو بنانے میں
کہیں معلم کا جانفشانیاں موجود ہے، اور کہیں تو یہ طالب علموں کی بڑی شب و روز کی محنتیں موجود ہے، تب جا کے کوئی حافظ قرآن بنتا ہے۔ حفظ قرآن کا معاملہ ایسے ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اسے اگر پڑھنا چھوڑ جائے تو وہ نکلنے میں بھی بڑی دیری نہیں کرتا، بہت جلد سینے سے نکل بھی جاتا ہے۔ اسی لیے حفاظ کرام کو اپنا جو دور ہے وہ برابر باقی رکھنا چاہیے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اسے یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ہمارے درمیان، اس پر قرآن پر ایمان لانا سب سے بڑا حق ہے۔ اس کو پڑھا جائے یہ دوسرا حق ہے، اس کو سمجھا جائے اس کو یہ تیسرا حق ہے، اس پر عمل کیا جائے یہ اس کا چوتھا حق ہے، اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے یہ ہمارا پانچواں حق۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کہیں ہماری عبادت گاہوں کے حوالے سے، تو کبھی ہمارے کتابوں کے حوالے سے، کبھی ہمارے اللہ کی کتاب قرآن کے حوالے سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ قرآن ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے میں لیا ہے۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان سب کا ذمہ اس قوم کے علماء کے ہاتھ میں دیا گیا تھا، جو زمانہ در زمانہ جیسے گیا اسی کے اندر تبدیلیاں آتی رہیں، لیکن آخری قرآن اللہ رب العزت نے آخری کتاب جو قرآن کو نازل فرمایا تو اس کا ذمہ اپنے اوپر لیا اور کہا کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے اور اس کو ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کس طرح سے حفاظت ہو۔ جب برٹش کا زمانہ تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ قرآن کو جو ہے ختم کرنے کے لیے کافی ہے کہ گھروں سے قرآن کو نکال کے اسے ختم کر دیا جائے، تو جو ہے ایک مہم چلائی گئی، ہر گھر سے قرآن کو لیا گیا اور اسے جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ایک بوڑھا آدمی بھی اپنے جو ہے اسی انگریز افسر کے گھر سے قرآن کو جو ہے لا کر دینے لگا، کہنے لگا کس نے یہ قرآن کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہے؟ بولے جب تمہارے گھروں سے قرآن چلی جائے گی تو تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ یہ قرآن کتاب میں رکھنے کے لیے چیز نہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے، اسے تم کس طرح ختم کرو گے؟ یہ وہی معجزہ ہے اللہ رب العزت کا، جب قرآن زندہ ہے تو صاحب قرآن بھی زندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے ایک ایسا معجزہ ہمارا جو صبح قیامت تک باقی رکھنے والا اگر کوئی معجزہ ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اسے جمع کرنے کے لیے کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کوششیں کی، کتنی محنتیں کی، اس کے بعد یہ قرآن جمع ہوا۔ کس طرح سے ہمارے پاس یہ پہنچا، اگر اس کی ساری تفصیل سنانے لگے تو بڑی جو ہے لمبی تقریر ہو جائے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کی جائے، قرآن کو اپنی اچھی آواز میں پڑھی جائے، اس کو مخارج کے ساتھ پڑھی جائے، یہی اس قرآن کا حق ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو اللہ رب العزت آج اس مبارک رات میں ایک مبارک محفل میں ہم سب کو جمع فرمایا ہے، اور دارالعلوم غریب نواز کا یہ 17واں جو ہے دستار بندی برابر سال در سال برابر اس کو جو ہے ہمارے ڈاکٹر مولانا احمد حسن قادری رضوی برابری سے اس کو جو ہے انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس مدرسے کی توسیع کے لیے بھی اپنے کچھ ارادے رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام جتنے بھی لوگ یہاں موجود ان سب سے بھی جو ہے دعا گو ہیں کہ اس کی مدرسے کی توسیع میں درہم جتنی بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ لوگ اپنی حصے کو شامل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اس قرآن کریم کو پڑھنے والوں کی جنہوں نے بھی خدمت کی، اللہ رب العزت ان کے بھی درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آخری بات آپ کے سامنے عرض کر کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ چند مہینوں پہلے یہ بہت ہی سوشل میڈیا میں آواز اٹھی تھی کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ بہت سے علماء نے اس میں کہا اور وہی آیت لے کر کہی النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اب امی کا جو ترجمہ ہے وہ یقیناً بے پڑھے لکھے بھی کیا کسی نے ان پڑھ بھی کیا،
جس کسی نے بھی امی کا ترجمہ کیا اس نے نبی کا بھی ترجمہ کیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان قرآن کی اس آیت کا ترجمہ النبی الامی الذی کا فرماتے ہیں کہ بے پڑھے غیب کی خبر دینے والا. بے پڑھے سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کے پاس جا کر پڑھا نہیں. اس کو کس نے پڑھایا؟ اللہ رب العزت نے پڑھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا قرآن میں کہ اللہ رب العزت رحمان نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. اور کفار مکہ بھی یہی الزام لگایا کرتے تھے. نبی کو تو جبرائیل پڑھا کر چلے جاتے تھے. شان حبیب الرحمان کی وہ عبارت آپ کے سامنے پیش کر دوں جو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرضوان نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. جب سورہ مریم کی آیات اتری کاف ہا یا عین صاد تو حضرت حضور علیہ السلام کے پاس جب حضرت جبرائیل پہنچے کاف حضور نے کہا میں نے جان لیا. ہا کہا میں نے جان لیا. یا کہا میں نے جان لیا. عین کہا میں نے جان لیا. صاد کہا میں نے جان لیا. تو حضرت جبرائیل بڑے ہی جو ہے بے چین ہو کر کہنے میں نے تو نہیں جانا. تو حضور نے فرمایا تم پہنچانے آ رہے ہو پڑھانے نہیں آ رہے ہو. تم پہنچانے آ رہے ہو پڑھانے نہیں آ رہے ہو. یہ روایت اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا. پھر امی کا ترجمہ کیا فرمائیں گے؟ امی کا ترجمہ فرمائیں گے. اور اس سے آگے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ امی اسے کہتے ہیں جس کی ماں سب سے افضل ہو اسے امی کہا جاتا ہے. امی اسے کہا تھا جو ام القرآن میں پیدا ہوا ہو. لیکن سمجھنے والوں نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ وہی امی کا لفظ جمع کے ساتھ جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا کہ ہم ان پڑھوں میں بے پڑھے لکھوں میں جو ہے رسول کو بھیج رہے ہیں. تو کیا بے پڑھے لکھوں میں کسی معلم کو بھیجا جاتا ہے؟ بے پڑھے لکھوں میں بے پڑھے لکھے کو نہیں بھیجا جاتا. کسی آدمی کو جب پڑھنا آتا تو وہ معلم کے پاس آتا ہے. اور اس سے پیشتر آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معلم بنا کر بھیجا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ آج ہمارے درمیان میں قرآن کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. وہ آیات جس آیات سے نبی کی عظمت معلوم ہوتی ہے وہیں کچھ نہ کچھ بول کر ایسی باتیں گزر جاتے ہیں. ارے جس کی قرآن کو تم نے پڑھا ہے جس قرآن سے تم نے علم حاصل کیا ہے اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہو اس پہ جس کی قرآن نازل ہوا اس کا کیا عالم ہوا ہوگا. مشہور آیت ہے مشہور جو ہے حدیث شریف ہے بخاری شریف کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہنچے ہیں اقرا فرمایا حضور فرمانے ما انا بقارئ. تو ترجمہ کرنے والے کچھ غیر دوسرے مکتب فکر نے یہ کیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. اور جب ہمارے لوگوں نے کیا کہا میں نہیں پڑھوں گا پڑھنا آتا لیکن میں نہیں پڑھوں گا. دونوں میں جو ہے فرق ہے. اگر کسی نے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے کہا مجھے آتا ہے پڑھنا لیکن میں نہیں پڑھوں گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. اور بہت ہی مشہور طویل حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہاں پر غار میں آرام فرما رہے تھے اور وہاں پر جو عبادت میں مصروف تھے 2 سے 3 مرتبہ اپنے سینے سے دبا کر اس کیفیت کو باہر نکالے فرمایا بسم ربک الذی خلق. تب جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا. جب میرے رب کا نام لیا تب اس کے نام سے انہوں نے جب پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کا حفظ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ہم پر فرض ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمامی حضرات کو قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سب کو قرآن کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا مفتی تسلیم الدین صاحب موجود ہیں. حافظ جلال اللہ صاحب ان کی گلپشی فرمائیں گے. یہ ہمارے نلہ کنڈا کے اطراف جتنے بھی مساجد ہیں وہاں کے خطیب و امام ہیں. حضرت مولانا تسلیم الدین صاحب بیگم پیٹ مسجد جامع مسجد کے خطیب و امام ہیں.
حضرت مولانا مفتی مرتضی رضا صاحب سکھ ولیج جامع مسجد کے خطیب و امام ہیں. حضرت مولانا ڈاکٹر عرفان محی الدین صاحب سینٹ جوزف ڈگری کالج آبس کے لیکچرر ہیں, اور دیگر علماء کرام ہمارے پاس آ رہے ہیں. ان تمام علماء کرام کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبت قائم رکھے اور سلامت رکھے. حضرت مولانا مفتی نعیم الدین نعیمی صاحب ہمارے اس جشن کے آخری خطیب ہیں. میں ادباً گزارش کروں گا کہ حضرت علامہ مائک پر تشریف لے کر کے آئے اور اپنے پر لفظ خطاب سے ہم سب کو محدود فرمائیں. علامہ کا استقبال کیا جائے نعرہ تکبیر سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین واکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المتین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. الحمد للہ رب العالمین. قابل صدر احترام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حافظ احمد حسن صاحب قادری رضوی صاحب قبلہ مدثر العالی, محتمم دارالعلوم غریب نواز نلگنڈا حیدرآباد, صدر محترم صاحب قبلہ, معتمد صاحب قبلہ, متولی صاحب قبلہ, دیگر جو آج علماء کرام کے نورانی قافلہ یہاں موجود ہیں, اور اسی بہانے سے ایک دوسرے سے ہم ملاقات کر پا رہے ہیں, اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تعارف بھی ہو جاتا ہے, ملاقات بھی ہو جاتی ہے, اور ان سے مصافحہ کر کے کچھ گناہیں بھی کم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عزت میں, آبرو میں, شان میں, مقام میں, عمر میں, آمدنی ذریعہ آمدنی میں برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ اپنے ہر بلا مصیبت سے علماء کرام کو اور سب کو محفوظ و معمون سلام. یہ بچے جو الحمدللہ آج یہاں پر حفظ قرآن کی تکمیل کرنے کے بعد اپنے سر پر دستار حفظ سجائے بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی, ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور ان سے زیادہ ان اساتذہ کرام کو, خاص طور سے ہمارے محتمم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یقیناً بڑی جانفشانی کے ساتھ موجودہ دور میں, جبکہ فتنوں کا دور ہے اور دنیا دین سے دور جا رہی ہے, لوگ ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ, فلاسفر بن رہے ہیں مال و دولت حاصل کرنے کے لیے, ایسے میں اگر بڑی جانفشانی کے ساتھ کسی کو دین کی طرف ترغیب دے کر اور اس کو قرآن کے حفظ کرا کے اور دنیا اور آخرت سنوار دینا, یہ بڑی قربانی کا کام ہے. اور لوگ مدرسہ چلانے والوں کو, دین کے ادارے کی خدمت گزاروں کو کس قسم کے تانے اور کس قسم کے خیالات سے نوازتے ہیں. جو جملے ہوتے ہیں وہ تمام تیروں کو, تمام جملوں کو, تکلیف دہ جو ہے باتوں کو برداشت کر کے بھی ایک عالم دین الحمدللہ دین کی خدمت کرتا رہتا ہے. یہ تو اللہ کا شکر و احسان ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ نبی رحمت پہلے ایک بار درود شریف پڑھ رہے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ. توجہ دیجیے گا کہ اسی لیے میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کی جو ہے عظمت بیان کی کہ قیامت کی گھڑی ہوگی اور شہید بھی ہوں گے اور علماء بھی ہوں گے. قیامت کی گھڑی ہوگی, شہید بھی ہوں گے, علماء بھی ہوں گے.
اور کل قیامت میں اگر شہید کے خون کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور علماء کے قلم کی روشنائی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو علماء کے قلم کی روشنائی وزندار ہو جائے گی، کیونکہ شہید ایک مرتبہ قربان ہوتا ہے اور عالم دین تو روزانہ جو لوگوں کی باتوں سے دل چھلنی ہوتا قربان ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور صدر صاحب اور ہمارے متولی صاحب اور دیگر معاونین کا ساتھ دینا، یہ بڑے جو ہم اس زمانے میں مجاہدے کی اور قرآن کے تحفظ اور حفاظت کی بات ہے تو ہم دل کی گہرائیوں سے کیوں نہ مبارکباد پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ فضل فرمائے۔ پھر یہ بات بھی سمجھ میں آئی، آپ نے سنایا مجھے کہ بھئی بازو میں ایک 100 گز کی زمین، 100 گز کی کیا، اگر ضرورت پڑی تو 1000 گز بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نصیب کر سکتے ہیں۔ ان کا جو معاہدہ ہو گیا ہے الحمدللہ، اور ان کو جو ہے بیانہ دیا گیا ہے یا دینا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ رقم بھی، یہ سب آپ کے تعاون سے ہوگا، اور آپ کا ایک ایک روپیہ دنیا میں ہی نہیں، قبر میں ہی نہیں، حشر میں آپ کو کامیاب ہوگا۔ لہذا بھرپور ساتھ دیں، دامیں دل میں قدمیں سکھنے جس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، قرآن مجید کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا، یاد کرنے کے لیے اللہ نے بڑا آسان بنا دیا۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ قرآن ہی سے پوچھیں گے اگر دوسری آیت میں، تو آپ کو اس کا اندازہ لگے گا عزیزان ملت اسلامیہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ ہم اگر اس قرآن کو، اللہ کے کلام کو سخت پہاڑ پر اگر نازل کر دیتے تو پہاڑ اتنا سخت ہونے کے باوجود بھی ہیبت کلام الہی سے وہ ریت کے ذروں میں تبدیل ہو جاتا ہے نہیں؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ صرف ایک مثال ہے لوگوں کو سمجھانے کے، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ کیوں مثال دیا اللہ نے؟ تاکہ تم غور و فکر کرو کہ اتنا عظمت والا کلام، اتنا رفعت والا کلام، اتنا مقدس کلام، اتنا بلند کلام جو اللہ کا کلام ہے، پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ قائم نہ رکھ سکتا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے یاد کرنا اتنا آسان کر دیا کہ آج 6 سال کا بچہ بھی قرآن مجید کو سینے میں رکھ کر الحمدللہ دنیا کو یہ بتا رہا ہے، لوگوں میرا قرآن کسی کاغذی جو ہے کتاب میں نہیں ہے، میرا قرآن مومن کے سینے میں موجود ہے، بچوں کے سینے میں موجود۔ دوستو عزیزان ملت اسلام، آپ غور کریں، اندازہ کریں کیسے سہل ہو گیا یہ قرآن، آسان ہو گیا، کیسے حفظ کرنا، یاد کرنا کیسے آسان ہو گیا۔ دوستو یہ میرے آقا علیہ السلام کے سینے مبارک کی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو میرے آقا علیہ السلام کے سینے مبارک پر نازل فرمایا، وہ جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے نا، پر جب رحمت کے سینے پر اترا تو پھر امت کے لیے بھی تو رحمت ہی ہونا ہے نا۔ ہم کبھی کبھی مثال دیا کرتے ہیں، آج فون سب کے پاس موجود ہے نا، لیکن حضرت بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی سب دیکھ رہے ہیں، یہ سب لوگ فون سے فوٹو لے رہے ہیں، ہے نہیں ہے؟ کئی کاموں کے لیے آج یہ فون آ گیا جی، پہلے تو صرف بات کرنے کے لیے، سننے کے لیے، اب فوٹو بھی لے سکتے، ساری دنیا کو بھی دیکھ سکتے، ہے نہیں ہے؟ لیکن عزیزان ملت اسلام میں اس فون کو کارکرد بنانے کے لیے اس کے بیٹری میں چارج رہنا ضروری ہے، برابر ہے؟ چلتے چلتے اگر چارج ختم تو فون کا کام ختم۔ بیٹری فون کی روح ہے،
اس میں چارج رہنا فون کا کارکرد ہونا ہے. اگر چارج نہیں تو یہ کسی کام کا نہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جب چارج اتر جائے تو چارجر سے آپ چارج کر دیں. چارجر کا کام کیا ہے؟ چارجر کا کام کیا ہے؟ فون کو چارج کرنا. صرف چارج کرنا نہیں ہے بلکہ یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر حضرت ڈائریکٹ اگر وائر کو لگا دیں فون میں ڈائریکٹ اگر جو ہے وائر لگا دیں کرنٹ کا تو فون بلاسٹ ہو جائے گا. ان کے جسم کے چیتڑے ہو جائیں گے. پھر ٹکڑوں کو جمع کریں گے آپ اور تھال میں سجا کر لائیں گے حضرت کے بعد. کہیں گے حضور میرے فون کا جنازہ نکل گیا ہے, جنازہ پڑھ دیجیے. تو ڈائریکٹ نہیں لگاتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ چارجر سے چارج کرتے ہیں. چارجر کا کام کیا ہے؟ زیادہ پاور کو روکنا, اور جتنی صلاحیت ہے, جتنی جو اس کے اندر جو ہے طاقت ہے, قوت ہے, اتنی ہی جو ہے طاقت کے ساتھ چارج کر کے فون کو کارکرد بنا دینا. زیادہ پاور کو روکنا اور مناسب پاور دے کر جو ہے فون کی حفاظت بھی کرنا, کارکرد بھی بنانا. یہ مثال صرف ہے. بس یہ جب بات سمجھ میں آ گئی تو یہ یاد رکھو, اللہ کا کلام تو بڑا جلال والا تھا. اگر پہاڑ کو اتار دیا جاتا تو پہاڑ کو ہمت نہیں تھی کہ وہ برداشت کر سکے. اللہ نے اپنے کلام کو مصطفیٰ جان رحمت کے سینہ مبارک پر نازل فرمایا, اور میرے آقا وہ سینہ اللہ اکبر کبیرہ اس کلام الہی کو اپنے سینے میں اتارا, اور پھر جو جلال والا پاور تھا مصطفیٰ نے اپنے پاس رکھا, اور جمال والے پاور سے امت کو مستفید فرما دیا. دوستو عزیزان ملت اسلامیہ, یہ اللہ کی شان اور یہ اللہ کا مقام ہے کہ اللہ جب اپنے کلام کو فضل کے ساتھ, رحمت کے ساتھ, کرم کے ساتھ ہدایت کے لیے دینا چاہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو لے نہ سکیں. ہمارے اندر پاور نہیں تھا تو اللہ نے ایک پاور والے کو بنایا تاکہ جتنا پاور کی جس کو ضرورت ہے اسی پاور کے ساتھ قرآن ان کو عطا کیا. دوستو عزیزان ملت اسلام, پھر آپ دیکھ رہے ہیں اگر رحمت کے وسیلے سے قرآن نہیں ملتا تو قرآن کی جو ہے بے ادبی پر فوراً سزا مل جاتی. توجہ دیجیے گا, میرے آقا کے سینے میں قرآن آیا کیونکہ آقا رحمت للعالمین تھے. تو اگر کسی سے بے ادبی بھی ہو جائے تو اس رحمت کے صدقے میں اللہ معاف فرماتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ بے ادبی جان بوجھ کر نہ کیا جائے. دوستو اللہ کا کلام ہے نا, اللہ نماز کے تعلق سے فرماتا ہے بھائی اگر کوئی بے ادبی اور گستاخی کرے اللہ کی شان میں, میرے دوستو حضور نے کیا فرمایا, نماز پڑھو تو یہ خیال کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہو تو پھر کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. وہ جلال والا اگر اس کی شان میں, اس کے کلام کی شان میں بے ادبی ہو جائے تو غضب نہیں اتر جاتا. اللہ نے یہ کرم فرمایا نبی کے وسیلے سے ہم کو عطا فرمایا تاکہ رحمت للعالمین کے صدقے میں اگر کبھی انجانے بے ادبی ہو جائے تو اللہ ہماری اس جو غلطی پر پکڑ نہ ہو. اس لیے اللہ کا یہ فضل. کیسا کلام ہے یہ عزیزان ملت اسلام, کیسا کلام ہے کہ ہم مصطفیٰ کے ذریعے سے ملنا آ گئے تو یاد کرنا, لینا, حاصل کرنا بڑا مشکل تھا. اب رحمت للعالمین کے وسیلے سے مل رہا ہے تو ایک 6 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن بن رہا ہے اور اللہ کے نبی کی رحمت کے صدقے میں عزیزان ملت اسلامیہ مومنوں کے سینے کو کشادہ کر دیا جا رہا ہے. قرآن کی تعلیم کے لیے, قرآن کے کشادہ کر دیا. یہی وہ قرآن ہے. آپ نے دیکھا آج معراج کی رات ہے نا, شب معراج ہے نا. میرے آقا کہاں سے کہاں گئے, پہلا سفر کہاں سے کہاں ہوا, مکہ سے فلسطین. کون سا فلسطین ہے یہ جس کو ظالموں نے جو ہے بم گرا کر بلڈوزر کے ذریعے سے یا دیگر جو ہے میزائلوں کے ذریعے سے تباہ کر دیا ہے, یا نہیں کیا تباہ.
غزہ مکمل تباہ ہو گیا، دواخانے مسمار کر دیے گئے، اسکول مسمار کر دیے گئے، گھروں کو تباہ کر دیا گیا، لوگوں کے رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، آسمان کے نیچے جو ہے رہ رہے ہیں، اس زمین کے اوپر کوئی اس کے لیے گھر نہیں ہے۔ ایک معصوم بچہ ہے 8 سال کا، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، باپ جو شہید ہو چکے گئے، رشتہ دار سب کے سب عزیزان ملت اسلامیہ گزر گئے ہیں، گھر باقی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار باقی نہیں ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ وہ اپنے گھر کے گرے ہوئے ملبے پر بیٹھ کر اور قرآن مجید کو کھول کر اور قرآن اطمینان کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کے رات کٹے ہوئے گئے، اس کے کپڑے پر خون کے دھبے لگے ہوئے گئے، لیکن زمانے کو بتا رہا ہے اے لوگو تم ہمارے جو رشتے داروں کو قتل کر دو، میری ماں مر جائے، میرے باپ شہید ہو جائے، ہمارے گھر بار ٹوٹ جائے، ہمارا سارا علاقہ قیامت خیز ہو جائے، یہ سب ہو ہمارے جسم اور ہماری جان یہ سب جو ہے تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے، مگر آخری سانس بھی باقی ہے، جسم زخمی ہے، تب بھی ہم اس گھر کے منبر پر بیٹھ کر اللہ کے اس کلام کو پڑھیں گے جس کلام کو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا۔ لوگوں جانتے ہیں ان بچوں کو کیوں مارا گیا؟ یہ مسلمان کا بچہ ہے، نبی کا غلام ہے، قرآن کا پڑھنے والا ہے، اس کا بچہ ہے، اگر یہ زندہ رہے گا تو یہ بھی جوان ہو کر مجاہد ہوگا، یہ بھی جوان ہو کر کیا ہوگا؟ مجاہد ہوگا۔ اس کو مارو، اسے قتل کر دو تاکہ کوئی مجاہد پیدا نہ ہو، لیکن ظالم تو اپنی جو ہے اپنا منصوبہ رکھتا ہے، رب نے اپنی تدبیر بنا رکھی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کر لو، اسلام کو مٹانے کے لیے، صاحب اسلام کو مٹانے کے لیے یہ کفار و مشرکین خفیہ جو ہے مکر و فریب اور منصوبے بنا رہے تھے، اللہ نے فرمایا تو اپنا منصوبہ بنا، ہم خفیہ تدبیر تیری تباہی کے لیے بنا رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے اسی قرآن میں نہیں سنا کہ جب فرعون کو یہ اطلاع دی گئی، نجومیوں نے اطلاع دیا، کیا اطلاع دیا؟ یہ اطلاع دیا ایک بچہ ہوگا جو تیری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا، ایک بچہ ہوگا جو تیرے جو ہے خاتمے کا سبب بنے گا۔ حکم دے دیا جتنے بھی بچے پیدا ہوں، بیٹی ہو تو چھوڑ دیا جائے، بیٹا ہو تو قتل کر دیا جائے، یہ اپنا منصوبہ بنایا، لیکن اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ اللہ جس سے تباہی کرنے والا ہے اس بچے کو اسی گھر میں پال کر اس کے لیے تباہی کا سامان فراہم کرے۔ اے لوگوں، اے ظالموں، یہودیوں، نصرانیوں، تم نے سوچا ہے فلسطین کو ختم کر کے اسلام ختم کر دیں گے، وہاں کے مجاہدوں کو مار کر جو ہم اسلام کو تباہ کر دیں گے، لیکن اسی منبع سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اسرائیل کے خاتمے کا سبب اور فلسطین کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ تم جتنا مٹانا چاہو گے کوشش کر لو، رب ایسے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر اسلام کی حفاظت فرمائے گا، ان کے دلوں میں قرآن اتار کر اسلام کی حفاظت فرمائے گا، ایسے لوگوں کو قرآن کا علم، حدیث کا علم دے کر اسلام کی حفاظت فرمائے گا۔ ہر دور میں کوشش کیا گیا، اس بچے نے یہ بتا دیا ہے میری ماں مرتی ہے مر جائے، باپ کٹا کٹ جائے، گھر لٹے لٹ جائے، سب ہو جائے، لیکن میرے دوستو سنسان ہے فضا بڑی، اندھیری رات ہے، سنسان ہے فضا بڑی، اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہے تو لٹیروں کے ساتھ ہے، اے رہزنوں یہ جان لو، یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے۔ سب کچھ لٹا ہوا ہے، جسم چلی ہے، مگر قرآن کھولا ہوا اس لیے کہ مصطفیٰ کے سینے پہ اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا، جب تک کہ میرے ساتھ ہے دنیا کوئی بال باقا نہیں کر سکتی، سارا سامان لٹ جاتا لٹ جائے، قرآن کی حفاظت بھی ہوگی، ایمان کی بھی حفاظت۔ دوستو عزیزان ملت اسلام، آج اس دور حاضر میں مسلمانوں آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف پتھروں کے ذریعے بموں کا جو میرے دوست کو مقابلہ کر رہی ہیں، اے لیے بولو آپ پتھروں کے ذریعے سے بموں کا
والوں کے، قرآن والوں کے اور رسول سے محبت کرنے والوں کے حوصلے کے سامنے ظالم پست ہو گیا، شکست کھا گیا، اور ان کے حوصلے کی بلندی کی وجہ سے، قرآن سے نسبت کی وجہ سے، صاحب قرآن سے نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو عظیم الشان فتح و نصرت عطا فرمائی، عظیم الشان فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ مقدس سرزمین ہے، وہ لوگ جانتے ہیں جہاں میرے مصطفیٰ آئے تھے تو یہاں مسجد اقصیٰ میں جو ہے حضور پاک نے نبیوں کی امامت فرمائی تھی۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسجد کی بھی حفاظت کریں اور اس قرآن کی بھی حفاظت کریں جس قرآن کو اللہ کے نبی نے جو ہے نماز میں جو ہے تلاوت کر کے اور دیگر نبیوں کو کتاب آخری کی تلاوت سنائی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ جانتے ہیں کہ یہ سرزمین بڑی مقدس سرزمین ہے، ہم یہاں مٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے خون کا قطرہ حشر کے میدان میں میرے دامن پہ لگا ہوا ہوگا، وہ رگائی دے رہا ہوگا، بولے اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ ہم مرد مجاہد ہیں، مرنے سے نہیں ڈرتے، تلوار کے سائے میں ہر سجدہ ادا ہوگا اور دھونے سے نہ چھوٹے گا، وہ خون ہمارا ہے، محشر کی عدالت میں دامن پہ لگا ہوگا۔ دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے لوگوں دور حاضر میں آج ضرورت اس بات کی ہے، آپ سب بنو، سب بناؤ، مالدار بنو، دولت مند بنو، فلک بوس عمارتیں بناؤ، آپ کے پاس کار بھی رہے، آپ کے پاس موٹر کاریں بھی رہے، ہوائی جہاز میں اڑو، ترقی کرو، کامیابی کی منزلیں طے کرو، لیکن یہ کامیابی اس وقت تک کامیاب نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے سینے میں اللہ کے نبی کی محبت اور آپ کی زبان پر قرآن کی آیت نہ ہو۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو جو اہل ثروت ہیں، جو مالدار ہیں، جو دولت مند ہیں، کم سے کم اتنا تو کرو نا کہ وہ اپنے مال و دولت کو خرچ کر کے ایسے بچوں کو جو ہے خرچ کرو کہ یہ قرآن پڑھ کر میرے دوست جانتے ہیں یہ بچے جن کے پاس حضرت مال و دولت ہے، آپ کو جانتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہم کیا بتائیں گے؟ ہم تو جو ہے مریض ہیں، آپ کے جب چاہے علاج کر سکتے ہیں ہمارے، ہے نہیں؟ تو یہ بچے غریب گھر سے آتے ہیں تقریباً، جن کے بعد انگلش میڈیم کے پڑھانے کا سرمایہ نہیں، سکت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ غریب گھر سے، اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کمزوروں کو قرآن نے کتنا مضبوط کر دیا؟ انجینئر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ڈاکٹر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، فلاسفر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے غلط؟ اس کے پیچھے نماز اللہ نے کتنا دیکھیں۔ اب حضرت ڈاکٹر نے تو یہی بتا سکتے ہیں، میں تو نہیں بتا، تو زیرو کہنا، زیرو ایک ہے، ایک لیفٹ کی جانب، یہ ایک ہے نا لیفٹ کی جانب، زیرو لگا دیں، ایک کے بائیں جانب زیرو لگا دیں تو یہ کتنا ہوگا؟ ایک کے لیفٹ کی جانب دو زیرو لگا دیں، پھر ایک کتنا ہوگا؟ پھر تین زیرو لگا دیں، یہ ایک کتنا ہوگا؟ پھر چار زیرو لگا دیں، کتنا ہوگا؟ جتنا زیرو لگا دیں وہ ایک ہی رہے گا، زیرو کسی کام کا نہیں۔ لیکن یہ ایک کے بعد اگر زیرو لگے سیدھے جانب، کس جانب؟ سیدھے جانب، ساری دنیا کی کتابیں آپ پڑھو گے تو لیفٹ کی جانب سے ہے، اردو اور عربی پڑھو گے تو سیدھے جانب۔ اسی لیے دنیاوی اعتبار، دینی اعتبار سے میرے دوستو سب بائیں جانب والا زیرو ہے اور سیدھے جانب والا ہیرو ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک کے سیدھے جانب اگر زیرو لگا دو تو ایک کتنا ہو جائے گا؟ ایک نے زیرو کی قدر بڑھا، دو زیرو لگا دو تو کتنا ہو جائے گا؟ تین زیرو لگا دو تو کتنا ہو جائے گا؟ چار زیرو لگا دو تو کتنا ہو جائے گا؟ زیرو کچھ نہیں تھا مگر ایک سے نسبت لے کر زیرو ہیرو بن گیا۔ صحیح نہیں ہے؟ نسبت صحیح جانب، غلط نہ ہو۔ اسی طرح قرآن کا علم صحیح اداروں سے پڑھا جائے، گمراہوں کے ادارے سے پڑھیں گے تو زیرو ہی رہ جائیں گے،
اور امام احمد رضا کے ماننے والوں سے قرآن پڑھیں گے، شیخ الاسلام کے ماننے والوں کے ذریعے سے قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہیرو بنیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ قرآن ہے جس سے نسبت ہم پائیں تو ہم ہیرو بن جاتے ہیں، اور اگر جس سے نسبت نہ ہو تو ہم زیرو بن جاتے ہیں۔ آپ نے سنا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو قرآن کی ایک آیت ہے، ایک آیت ہے قرآن کی، برکت کا عالم یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ اگر فرعون کے مکان کے پیشانی پر لکھ دیا جائے تو فرعون کا عذاب نہیں آتا اس کی وجہ سے، اور جب فرعون کو عذاب دینا ہوتا ہے تو گھر تو محفوظ رہتا ہے بسم اللہ کی وجہ سے، لیکن فرعون کو نکال کر اللہ جو ہے دور لے جا کر دریا میں ڈبو کر ختم کر دے۔ ایک بسم اللہ کی برکت یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، تو پورے قرآن جن کے سینے میں ان کا عالم کیا، ان کا عالم۔ قرآن ہماری دنیا کی بھی ہماری آخرت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں ہم قرآن سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اور قرآن سے نہیں بلکہ صاحب قرآن سے بھی اپنا رشتہ اور عقیدت بہت مضبوط اور مستحکم رکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دور حاضر میں ضروری ہے ایمان کی حفاظت کیجیے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے، اور جو لوگ اللہ والے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں ان سے محبت رکھیے، ان سے محبت رکھیے، اور وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اور نیکی کا کام ہے تو ان کا تعاون کیجیے، مدد کیجیے تاکہ دین مضبوط و مستحکم ہو۔ آپ بتائیے نا، ہے کوئی دوسرا ادارہ مدرسے کے علاوہ، دینی مدرسے کے علاوہ کوئی دوسرا ادارہ ہے جس سے قرآن کی حفاظت ہو سکے، جس سے عقیدے کی حفاظت ہو سکے، جس سے نئی نسلوں کو دین مل سکے، جس کے ذریعے سے کوئی امام ملے، جس کے ذریعے سے کوئی خطیب ملے؟ یہ دینی ادارے ہی ہیں نا جو اسلام کے قلعے ہیں۔ اس کا تحفظ ہر ملت اسلامیہ کے ہر ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے وہ مال کے ذریعے حفاظت فرمائے، جس کے پاس اللہ نے علم دیا ہے وہ علم کے ذریعے، اور آپ یہ منظر دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی بات کہ جن کو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جن کو دنیا دی ہے، ان کے پاس علم دین کثیر نہیں ہے، اور جن کو علم دین جو اللہ نے عطا فرمایا ان کے پاس مال کثیر نہیں۔ صحیح ہے حضرت، صحیح ہے؟ یہ دل چھوٹا ہے، دل میرا چھوٹا، اگر ایسا دیکھیں گے تو دل ٹوٹ ہی جائے گا نا۔ ذرا آپ دیکھیں گے جس کے پاس مال و دولت ہے اس کے پاس میرے دوستو دین بہت بھرا پورا نہیں ہے، اور جن کے پاس دین کا علم زیادہ ہے اس کے پاس دولت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آخر ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ جس کے پاس دین ہے، وہ جس کے پاس علم ہے، وہ علم کے ذریعے سے دین کی خدمت کرے، علم کی حفاظت کرے، قرآن کی حفاظت کرے، اور جس کے پاس مال و دولت ہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے اسلام کی اور دین کی حفاظت کرے، اور یہ دونوں جماعتیں ایک جا ہو جائیں اور ایک دوسرے سے دوستی اور تعلق رکھے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو فائدہ اور ان کے ذریعے سے ان کو دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ فقیر ہیں، ہمارا رزاق کوئی مالدار نہیں ہے، ہمارا رزاق اللہ ہے۔ ہم فقیروں کو پوچھیں گے تو کہیں گے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ پیسہ لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ جب وہ اللہ چونٹی کو رزق دیتا ہے، ہاں کتے بلیوں کو رزق دیتا ہے، تو ہم جیسے علم والوں کو اللہ رزق نہیں دے گا؟ ہم مالداروں کے محتاج نہیں ہیں، مالداروں کو ضرورت ہے کہ علماء سے تعلق رکھ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کریں تاکہ ان کے لیے دنیا اور آخرت سنور سکے۔ ہمیں حقیر نہ سمجھنا، یہ غلطی نہ کرنا عزیزان ملت اسلام۔ ہم تو آپ کے لیے وہ ذریعہ اور وہ سامان ہے جس سے جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔
خدا کی قربت اور مصطفیٰ کی قربت کا راستہ آسان ہو گیا. یہ قرین ہے یہ لوگ علماء کرام, ان کا مقام اور رتبہ اللہ اللہ. ہم کیا بیان کریں؟ ہم نے سنا ہے اپنے اساتذہ سے کہ اگر کسی بستی کے قبرستان سے کوئی نیک عالم دین گزر جائے تو اس کے قدم کی برکت سے اللہ 40 دن تک اس قبرستان کے قبروں سے عذاب اٹھا لیتا ہے. ارے یہ یہاں موجود ہے تو غنیمت جانو کہ نہ جانے ان کی موجودگی سے کتنے لوگ اپنے گناہوں کے عذاب سے بچے, کتنے لوگ بچے ہوئے ہیں. اس لیے مسلمانوں حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو. یہ وہ لوگ ہیں جو پیوند لگائے ہوئے ہیں, لیکن ان کے پاس میرے دوستو شاہی انداز ہے, کیونکہ یہ کس کا غلام ہے؟ مصطفیٰ کے غلام, اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے دین پہ سیکھا ہے چلنا اور تکلیفوں پہ صبر کرنا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے محلے میں سنا ہے جہاں نیک پڑوسی ہوتے ہیں نا, نمازی پڑوسی, تلاوت قرآن کرنے والا پڑوسی, تو پڑوسی کس کو بولتے ہیں؟ یہ میرا گھر ہے نا تو 40 گھر آگے, 40 گھر پیچھے, 40 دائیں اور 40 بائیں, یہ ہمارے پورے پڑوسی ہیں. فقہ میں لکھا گیا ہے کہ اگر کسی کو پانی کی بورنگ ڈالنا ہے, کنواں کھودنا ہے, پڑوسی کیسے ہوتا ہے؟ تو پڑوسی کا کنواں ہے نا, تو اس کنویں کے پاس بازو میں نہ کھودے بلکہ 10 ہاتھ چھوڑ کر دوسرا بورنگ ڈالے, کیونکہ یہ اس کا حرم ہے. یہ اس کا کیا ہے بولیے؟ یہ اس کا حرم ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگوں, اگر کسی بستی میں ایک نیک عالم دین رہتا ہو, نماز پڑھتا ہو, تلاوت کرتا ہو, تو اس کے نماز کی برکت سے اور اس کے تلاوت قرآن کی برکت سے 40 گھر آگے, 40 گھر پیچھے, 40 دائیں اور بائیں سب عذاب سے محفوظ ہوتے ہیں. ابھی تو یہ زندہ رہنے میں ہے, اور اگر ہم مر جائے اور ہم کو قبرستان میں دفن کر دو تو 40 قبر آگے, 40 قبر پیچھے, 40 دائیں اور 40 بائیں جس پر عذاب ہوتا ہے, اس قبر والوں سے اس عالم دین کے وہاں تدفین ہونے کی وجہ سے ان قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. آپ ہم کو کیا دیں گے؟ آپ ہم کو کیا دیں گے صاحب؟ ہم بانٹتے رہے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو نبی کا غلام بنا رکھا. آپ کو مل رہا ہے تو یہ اللہ کا, آپ کو ہم توفیق ہے کہ خرچ کر رہے ہیں, تو بڑے بڑے لوگوں کو توفیق نہیں ہے. لیکن میں متولی صاحب کو, صدر صاحب کو, دیگر ذمہ داروں سبحان اللہ برسوں سے یہ ساتھ دے رہے ہیں. دور ناظر میں جبکہ لوگ دین کی طرف راغب نہیں ہوتے, کئی قسم کے فتنے اٹھتے ہیں. ان کے اوپر بھی آزمائش آئی ایک مرتبہ, کئی مرتبہ آئی, لیکن ایک مرتبہ بڑی آزمائش آئی. ہم فون کریں کہاں ہے تو بولے گھر میں. کیا ہوا؟ تو شریک حیات کا انتقال. آدمی کا دماغ و ذہن خراب ہو جاتا ہے, جان دو رے بھائی کیا کریں گے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے خود کو سنبھالا, اپنے آپ کو میرے دوست کو تکلیف میں رکھا, مگر ادارے کو تکلیف میں ہونے دیا. لوگوں, آپ سے ادب گزارش ہے, جو کام کیا جا رہا ہے یہ معمولی کام نہیں ہے, یہ معمولی کام نہیں ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. اگر ہم ایک بچے کو بھی حافظ قرآن بنا کر اور دین کی حفاظت کا سامان فراہم کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا, روایت سنی, ماں باپ کے سر پر جو تاج رکھا جائے گا نورانی اور وغیرہ وغیرہ, بہترین جو ہے علم یہ ہے قرآن پڑھے پڑھائے, یہ سب بالکل سچ ہے. لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے جگہ فراہم کیا جائے, ماحول بنا. آپ سب نے ماحول بنایا جن کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ دوستی, یہ محبت آپ کی جو ہے صرف احمد حسن صاحب کے لیے نہیں, اللہ کے نبی کے لیے, اللہ کے لیے. اور یہ دوستی رکھنا, اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ دوستی بھی کرو تو اللہ کی رضا کے لیے, اور دشمنی بھی کرو تو اللہ کی رضا کے لیے. اللہ سلامت رکھے, اس ادارے کو دین دونی رات کو انہی طرف کی عطا فرمائے. اور میں سب سے اخیر میں کہا کرتا ہوں کہ اڑاؤ ایش کرو,
عشرتیں پھلو پھولو، اڑاؤ عیش کرو، عشرتیں پھلو پھولو، اڑو جہاز میں موٹر کی گود میں کھیلو، اڑو جہاز میں موٹر کی گود میں کھیلو، اڑو بلندی پہ اتنا کہ آسماں چھو لو، خدا کے واسطے لیکن خدا سے مت دو۔ اور کسی نے کہا نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ ادارے کا قائم کرنا کمال نہیں ہے، ادارے کو اپنی قربانیوں سے بچائے رکھنا یہ بڑا کمال ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، اس ادارے کی خدمت گزاروں کی حفاظت فرمائے۔ جتنے بچے پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں اللہ ان کے سینے کو مزید علم کے لیے کشادہ فرما دے۔ جو لوگ اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے خیال کے ذریعے سے تعاون فرما رہے ہیں اللہ ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے، ان کی دولت میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھر بار میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان خدمات کو قبول فرما کر دارین کی سعادت ان سے مشرف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے ہو جائے۔ صلوات اللہ علیک یا نبی، سلام علیک یا رسول، سلام علیک یا حبیب، سلام علیک، صلوات طلع البدر علينا بثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك، صلوات الله عليك۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، حیدابی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیک یا رسول، سلام علیک یا حبیب، سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیک یا رسول، سلام علیک یا حبیب، سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ صبح نور کا شام نور کا، تیرا پیارا نام لوں گا، قبر سے اٹھتے ہی آقا، قبر سے اٹھتے ہی آقا، تیرا دامن تھام لوں گا، یا نبی سلام
عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قل لم يلد قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. پروردگار مالک بندہ نوازا ہم سب گنہگار سیدھار ستار خطا کار اس نشہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا تیرے حبیب کے وسیلے سے اور آج اس مقدس و عظیم الشان رات کے صدقے میں مولا اپنے گناہوں سے خطاؤں سے توبہ ہماری توبہ کو قبول فرما اس توبہ پر تعلیم حیات ہم سب کو قائم رکھ اس لیے کہ مولا تو جب تک گناہوں سے نہ بچائے ہم بچ نہ سکیں جب تک تو نیکیوں کی توفیق نہ دے ہم کر نہ سکیں ہر گناہ سے ہم سب کو بچا ہماری نسلوں کو بچا اور ہر نیکیوں پر عمل کی توفیق نصیب عطا فرما جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے مولا ایمان کے ساتھ ان تمام مرحومین مرحومات مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ اور مقام عطا فرما جو موجود ہیں ان کو مولا تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھ مولا آنے والی نسلوں کو نیک اور صالح دنیا میں بنا کھلا الہ العالمین جو بیماران جسمانی روحانی ہیں ہم ان کو صحت کلیہ عطا فرما شفائی کاملہ اجلا نصیب عطا فرما جو پریشان غالب کی پریشانی کو دور فرما جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کا خاتمہ کرتے مولا ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی تکمیل غیب سے فرما دے قرض کی ادائیگی کے لیے مولا تعالیٰ قرض داروں کی مدد فرما مولا رب العالمین جو بے اولاد نے صاحب اولاد کر دے جو اولاد نرینہ کا آرزومند ہے اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما جو صاحب اولاد ان کو بچوں کو ان کے بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار کتاب شریعت کا پابند بنا دے مولا مولا رب العالمین جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں مولا ان کے رشتوں کی رکاوٹوں کو دور فرما کر زندگی کا نیک اور صالح جوڑا نصیب عطا فرما الہ العالمین خالق کائنات جو راہی ہدایت سے پھٹکے ہوئے مولا ان کو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہدایت کے رستے پر لوٹ آنے کی توفیق نصیب عطا فرما بے نمازی کو نمازی بنا دے نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خشوع خضوع نصیب عطا فرما ہم سب کو میدان کا غازی بنا دے کعبے کا حاجی بنا مولا مدینے کا مسافر بنا بزرگان دین کا دامن تھامنے والا بنا دے الہ العالمین خالق کائنات جتنے لوگ حاضر آئے ہیں سر شام سے لے کر اب تک مولا تیرے ذکر سن رہے ہیں کر رہے ہیں مولا سب کی حاضری اور شرکت کو قبول فرما لے جن کی جو بھی نیک تمنا جائز مقاصد دینی دنیاوی ہے مولا اپنے فضل سے پوری فرما لے جن بچوں نے قرآن مجید کے حفظ کیا ہے مولا تکمیل کی ہے مولا ان کے سینے کو مزید علم کے لیے کشادہ فرما دے قرآن کو یاد رکھنے کی مولا تعالیٰ توفیق دے دے مولا رب العالمین خالق کائنات جن اساتذہ کرام نے جن محبان گرامی نے مولا اس میں کسی قسم کے مولا تعالیٰ اپنی محنتوں سے ان لوگوں کو حافظ قرآن بنایا ہے مولا ان کے علم میں ان کی عمر میں ان کی مال میں ان کی دولت میں جاہ و منصب میں مولا شان و شوکت میں مولا تعالیٰ برکتیں عطا فرما مولا جان مال عزت گھر مکان زمین جائیداد خدمت نوکری آمدنی ذریعہ آمدنی کی حفاظت فرما بے روزگاروں کو حلال روزی روٹی کا ذریعہ عطا کر دے مولا جو کما رہے ہیں ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرما مولا رب العالمین خالق کائنات عزت کی زندگی مولا تعالی ہم سب کو دے اور ذلت و رسوائی سے بچا لے مولا اس لیے کہ جس کو تو ذلیل کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی اور جس کو تو عزت دے دے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی مولا عزت و ذلت سب تیرے ہاتھ ہے تو ساری دنیا کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے سب کچھ تیرے قبضہ اختیار میں ان اللہ علی کل شیء قدیر مولا رب العالمین بس ہم سب کو دونوں جہان میں عزت کی زندگی دے اور ذلیل و خاک ہونے سے رسوا ہونے سے بچا لے الہی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما مولا عیبوں کی پردہ پوشی فرما مولا ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما مولا الہ العالمین اگر تو بڑے سے بڑے گنہگاروں کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دے تو عزت داروں کی صف میں وہ کھڑا ہو جائے اور اگر کسی بات پر تو معمولی بڑے سے بڑے نیکوکاروں کو پکڑ کر لے مولا تو وہ ذلیل و خاک ہو جائے مولا میرے مولا ہم کو اپنے اعمال پر نہیں تیرے کرم پر تیرے فضل پر تیری رحمت پر بھروسہ
فرما مولا, اپنی رحمت سے, فضل سے, کرم سے ہم سب کی عزت و شان کو مولا تعالی برقرار فرما مولا, اس کی حفاظت فرما مولا. الہ العالمین, جہاں کہیں بھی شورش پھیلے ہوئے ہیں اسلامی ممالک میں, ان تمام شورشوں کا خاتمہ فرما مولا. ہماری ملک ہندوستان میں مولا امن سکون اطمینان کی فضا قائم فرما. الہ العالمین, ہماری مسجدوں کی, مدرسوں کی, دینی درسگاہوں کی, خانقاہوں کی, عیدگاہوں کی, قرآن مجید کی عظمت کی, ناموس رسالت کی مقدس مقامات کی, مولا علماء کرام, حفاظ کرام کی, دین کی خدمت گزاروں کی, مولا رب العالمین مسلمانوں کی جان, مال, عزت و آبرو, گھر, مکان, زمین و جائیداد, خدمات, نوکری, آمدنی, ذریعہ آمدنی کی حفاظت فرما. الہ العالمین, خالق کائنات, ہمارے اس ملک ہندوستان سے اسلام دشمن اور مسلمان دشمن حکمرانوں کی حکمرانی کا خاتمہ کر مولا. انصاف پر حکمرانوں کا قیام فرما. میرے مولا رب العالمین جو مسلمان قید خانوں میں, خصوصاً مولانا قمر غنی صاحب کو مولا تعالی جلد سے جلد رہائی نصیب عطا فرما. جو غیر ضروری مقدمات میں پھنسے ہوئے مولا, انہیں باعزت مقدمات سے برات نصیب عطا فرما. الہ العالمین, فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما, غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما, جارڈن, سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما. اس علاقے کے تمام مسلمانوں کی جان, مال, عزت و آبرو, ملک و سلطنت کی حفاظت فرما. یہودیوں, نصرانیوں, اسرائیلیوں اور اسلام دشمن حکومتوں کا خاتمہ کر دے. انبیاء کرام کی مقدس سرزمین کا فلسطین یہودیوں, نصرانیوں کے ناپاک وجود سے اس علاقے کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دے مولا. بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں عطا فرما. مولا, ہم گنہگار سے اکار بدکار نے مولا, مگر تیرے نام لیوا نے, تیری بارگاہ میں جھکنے والے نے, تیرے حبیب سے محبت کرنے والے, ان کے آل اولاد سے محبت کرنے والے مولا, ہماری فریاد سن لے مولا. نبی کا صدقہ دے دے, نبی کی آل, ان کے اولاد اسحاق کا صدقہ دے دے, تیرے مقبولان بارگاہ کا صدقہ عطا فرما مولا. الہ العالمین, خالق کائنات, ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر, باطل کا منہ کالا کر. مولا تعالی غریب نواز کو دین دنیا رات کو غنی ترقی عطا فرما. ناظرین اعلیٰ کو مولا تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھ. ان کی خدمت, اس ادارے کے خدمت گزاروں کو جو اپنے مال و دولت سے خدمت کر رہے ہیں, جو اپنے علم سے خدمت کر رہے ہیں, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ مولا. الہ العالمین, سب کے حق میں ہم گنہگار کی دعا کو قبول و مقبول فرما. جو ہم نے مانگا ہم سب کے لیے بہتر وہ بھی عطا کر, جو مانگنے سے رہ گئے ہم سب کی ضروریات زندگی وہ بھی عطا فرما. مولا خصوصاً مولانا احمد حسین صاحب کو, احمد حسن صاحب کے جو اہلیہ تھی جو انتقال کر گئی, ان کی مغفرت فرما مولا, اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ ترین درجہ اور مقام عطا فرما. مولا رب العالمین, ہم سب کی دعا کو قبول و مقبول فرما. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل ما اشکالنا, بکردابی بلا افتاد کشتی, ضعیفان کس طرح کشتی, باقی خواجہ عثمان ہارون, مدد کن مدد کن مدد کن یا معید الدین چشتی, یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہی للہ, یا غوث عالم المدد, یا عباد اللہ عیننی المدد, الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی, غریب بے نوام خاک سارم یا رسول اللہ, نظر کن یک نظر برغال زارم یا رسول اللہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. لی خمس لطف بها حرق الرباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیب الکریم فی القرآن العظیم, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد. ओके भैया. Okay.
ओके भैया ओके अम्मा ओके हाँ ना आप दोनों इधर आ जाओ खाली बोलो हो गया आप लोग इधर आ जाओ आप लोग साइड बेटा इधर 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 देखो इधर देखना आइए आइए आप साउथ में आगे देखो बोले लोग इधर इधर इधर